تصور کریں، ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے ایک ایسا محل بناتا ہے جسے دیکھ کر لوگ آج بھی اسے چنیوٹ کا تاج محل کہتے ہیں، لیکن پھر باپ اپنے بنائے ہوئے محل کو مکمل حالت میں دیکھنے سے پہلے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ بیٹی بھی اس دنیا میں نہیں رہتی، اور جس بیٹے کے نام پر یہ محل بنایا گیا تھا وہ اپنی شادی کے اگلے ہی دن پراسرار حالت میں مر جاتا ہے۔ یہ کوئی فیملی کہانی نہیں، یہ چنیوٹ کے عمر حیات محل یعنی گلزار منزل کی داستان ہے۔ عمر حیات کون تھے؟ چنیوٹ کی گلیوں میں لکڑی پر نقش و نگار کا ہنر صدیوں سے زندہ ہے۔ اسی شہر سے تعلق رکھنے والے شیخ عمر حیات کاروبار کے سلسلے میں کولکتہ گئے۔ وہاں انہوں نے کاروبار میں بڑی کامیابی حاصل کی اور دولت کمائی، لیکن شاید ان کے دل میں اپنے شہر اور اپنے خاندان کی یاد ہمیشہ زندہ رہی۔ اسی لیے انہوں نے چنیوٹ میں ایک ایسی عمارت بنانے کا فیصلہ کیا جو صرف ایک گھر نہیں تھی بلکہ ان کے خاندان کی شان بننے والی تھی۔ 1923 میں اس محل کی تعمیر شروع ہوئی اور اس عمارت کو ان کے بیٹے گلزار کے نام سے بھی یاد کیا جانے لگا، اسی لیے اسے کہا گیا گلزار منزل۔ تاریخی حوالوں میں بھی محل کی تعمیر 1923 میں شروع ہونے اور اسے شیخ عمر حیات کی تعمیر قرار دیا گیا ہے۔ محل صرف محل نہیں تھا، یہ عام حویلی نہیں تھی۔ لکڑی کی باریک کام، نقش و نگار، دروازوں اور چھتوں کی کاریگری اور تعمیر کی وہ تفصیل جس میں چنیوٹ کے کاریگروں کا ہنر صاف نظر آتا ہے۔ اصل عمارت 5 منزلہ تھی اور اس دور میں اتنی شاندار عمارت کا بننا خود ایک غیر معمولی بات تھی، مگر قسمت نے اس محل کے مالک کے لیے ایک عجیب فیصلہ لکھ رکھا تھا۔ 1935 آیا، محل اپنی تکمیل کے قریب تھا، لیکن شیخ عمر حیات اس عمارت کو اپنی آنکھوں سے مکمل دیکھنے سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اصل کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ عمر حیات کے بعد یہ محل مکمل تو ہو گیا، لیکن جس خاندان کے لیے یہ بنایا گیا تھا اس کی خوشیاں زیادہ دیر قائم نہ رہ سکیں۔ عمر حیات کی بیٹی سینا بھی بیماری کے باعث دنیا سے چلی گئی۔ اب گھر میں بیوہ ماں فاطمہ اور بیٹا گلزار رہ گئے تھے۔ پھر فاطمہ نے سوچا شاید بیٹے کی شادی سے اس محل میں دوبارہ زندگی لوٹ آئے۔ گلزار کی شادی ہوئی، گھر میں خوشیوں کا ماحول تھا اور اگلے دن ولیمہ ہونا تھا، لیکن اگلی صبح اس محل میں وہ واقعہ پیش آیا جس نے گلزار منزل کی پوری داستان بدل دی۔ سب سے بڑا موڑ، گلزار محل کے حمام میں نہانے گئے۔ روایت کے مطابق پانی گرم کرنے کے نظام میں خرابی پیدا ہوئی اور کچھ ہی دیر بعد گلزار کی موت ہو گئی۔ ایک ایسا بیٹا جس کے لیے کبھی یہ شاندار محل بنایا گیا تھا، وہ اپنی شادی کے صرف ایک دن بعد اس دنیا میں نہیں رہا، اور یہاں سے گلزار منزل کے ساتھ جڑی وہ کہانی شروع ہوئی جس نے اس عمارت کو صرف ایک تاریخی حویلی نہیں رہنے دیا۔ لوگ اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ کسی نے اسے بدقسمت کہا، کسی نے پورے سراب، اور وقت گزرنے کے ساتھ یہ محل اپنے مکینوں سے خالی ہو گیا۔ گلزار کی شادی کے اگلے روز موت اور حمام سے متعلق واقعہ مختلف تاریخی تحریروں میں بیان ہوا۔ البتہ اس واقعے کی تفصیلات میں ذرائع کے درمیان اختلاف بھی ملتا ہے، اس لیے ویڈیو میں اسے روایت کے مطابق کہنا زیادہ ذمہ دارانہ ہے۔ آج جب آپ چنیوٹ کے قدیم حصے میں اس عمارت کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو صرف لکڑی اور اینٹوں سے بنی ایک پرانی حویلی نظر نہیں آتی، آپ کو ایک خاندان کی پوری داستان نظر آتی ہے۔ ایک باپ کا خواب، ایک بیٹے کے نام کی نسبت، ایک ادھورا انتظار، اور ایسی یادیں جنہوں نے اس عمارت کو چنیوٹ کی تاریخ کا حصہ بنا دیا۔ کبھی یہ 5 منزلہ محل تھا، آج اس کی حالت پہلے جیسی نہیں، لیکن اس کی لکڑی پر موجودہ کاریگری اب بھی بتاتی ہے کہ یہاں کے کاریگر کس کمال کے مالک تھے۔ شاید اسی لیے عمر حیات محل کو صرف گلزار منزل کہنا کافی نہیں، یہ ایک عمارت سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ ایک ایسے خاندان کی کہانی ہے جس نے محل تو بنا لیا مگر اس میں خوشیاں زیادہ دیر نہ رہ سکیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ چنیوٹ کی اس خاموش عمارت میں آج بھی ایک پوری داستان سانس لیتی ہے۔ میں ہوں ندیم فلک سٹوریز اور آپ دیکھ رہے ہیں ہڈن سٹوریز آف پاکستان۔